سورہ بقرہ آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین، یہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اور بہت اہم مسائل پر مشتمل ہے۔ آیت الکرسی کے ذریعے اللہ نے آپ کا عقیدہ کیا بتایا، 10 جملوں میں گزشتہ 2 ہفتوں میں واضح کیا گیا۔ آیت الکرسی کے 10 جملوں سے جو بات معلوم ہوئی وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کی وجہ سے اس آیت کو آیت کرسی کہا گیا، یعنی کرسی والی آیت۔ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتوں میں سب سے عظیم مرتبے والی آیت آیت الکرسی ہے، اسی وجہ سے کہ اس میں اللہ کا تعارف ہے اور عقیدے کا ذکر ہے۔ سارے اعمال میں جو مقام عقیدے کا ہے وہی ساری آیتوں کی فضیلت کا سبب بن گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا سارے اعمال سے پہلے عقیدہ بنانا چاہیے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عظیم آیت الکرسی پر ایمان درست نہیں ہے۔ آیت الکرسی کو سمجھ کر اس کو مان کر چلنا ہے۔ اس کا ایک حصہ اب باقی ہے، وہ ہے لا اکراہ فی الدین۔ لا جس کو ہم کہتے ہیں لا نفی جنس، یہ لا جو آتا ہے نفی کے معنی میں آتا ہے۔ اکراہ زبردستی، فی الدین دین میں کوئی اکراہ نہیں، دین میں زبردستی نہیں۔ تو لا کس قسم کا ہے؟ یہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہم نے کہا گھر میں کوئی نہیں تو کسی فرد کے گھر میں ہونے کی نفی کر دی گئی۔ ایک تو نفی یہ آتی ہے، ایک نفی وہ بھی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ ایسے ایک نفی اور آتی ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسیوں کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں پڑھ لیا تو فرض ادا نہیں ہوا، فرض ادا ہو جاتا لیکن نماز کامل نہیں ہوتی۔ پڑوسی ہے نا، اس کی نماز کامل ہونے کی شرط کیا ہے؟ مسجد میں آنا۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی کامل نہیں ہوتی۔ تکمیل کی نفی ہے، کمال کی نفی ہے۔ ایسے یہاں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی جو دین میں زبردستی کی وجہ سے آئے گا اس کا دین کامل نہیں ہوگا، اس کا دین کامل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ کیا رکوع سجدہ نماز کا نام دین ہے یا دین کچھ اور چیز ہے؟ دین کا سب سے رکن بڑا اعظم کیا ہے؟ وہ ہے تصدیق، قلبی تصدیق۔ جتنا دل میں تصدیق، جتنا دل میں یقین پیدا ہوگا اتنا ہی آپ کا ایمان کامل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، البتہ زبان سے اقرار یہ شرط ہے اجرائے احکام کے لیے۔ دنیا میں آپ پر حکم طاری کیسے کیا جائے گا؟ تو زبان سے اقرار شرط ہے، رکن نہیں ہے، جز نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاتھ پیر سے نکلنے والے اعمال یہ مکملات ایمان ہیں، ایمان کا جز نہیں ہے لیکن ایمان کے شواہد ہیں، گواہیاں ہیں۔ گناہ کرنے والے کا عمل بتاتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور تہجد میں اٹھ کر رونے والے کا عمل بتاتا ہے کہ اس کے قلب میں اللہ کی عظمت ہے۔ تو سارے اعمال کیا ہیں؟ شواہد، گواہ۔ جیسے اعمال صادر ہوں گے ہاتھ پیر سے ویسا ہی قلب میں ہونے کا فیصلہ ہوگا، ورنہ دل کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو اللہ دیکھے گا۔ دل میں کس کے کیا ہے، کتنا خوف ہے، کون دیکھ سکتا ہے؟ تو امام اعظم کے نزدیک ایمان کی اصل کیا ہے؟ تصدیق قلبی۔ زبان سے اقرار کیا ہے؟ شرط ہے۔ کس لیے؟
آخرت کے واسطے، ایمان کے واسطے نہیں، دنیا میں حکم جاری کرنے کے لیے، خصوصاً جب معاہدہ ہو، جب مطالبہ ہو کہ تم مومن ہیں تو کہے گا میں ماشاءاللہ مومن ہوں، کلمہ پڑھ کے اصرار کر، اور سارے اعمال اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ امام اعظم کی رائے ہے۔ بقیہ ائمہ کے نزدیک ایمان نام ہے، تصدیق قلبی کا بھی، زبان سے اقرار کا بھی، اور اعمال کا بھی، تینوں کا مجموعہ۔ لمبی بحث ہے، میں اپنے امام کی بات عرض کر کے دلیل پیش کر دوں کہ یہی صحیح ہے، یہی قوی ہے۔ سورہ حجرات پارہ 26 اللہ نے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، پارہ 26۔ اس میں ایک قول نقل کیا اللہ نے دیہاتیوں کا۔ دیہاتی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اور کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے کہا اے نبی ان کو کہو لم تؤمنو، ابھی تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے، لم تؤمنو، ابھی تم ایمان نہیں لائے۔ ظاہری اطاعت کیا نا، قولوا اسلمنا، کہا دو ہم اسلام لے آئے، یعنی سجدہ کر لیا، جھک گئے، بات مان لیا، ظاہری اطاعت ہمارے ہاتھ پیر نے قبول کر لیا۔ ولیکن قولوا اسلمنا، اسلمنا کہو، کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ جب تک دل میں ایمان داخل نہ ہو جائے تب تک تم آمنا کہنے کے لائق نہیں ہو، ظاہری اطاعت کی بنیاد پر اسلمنا کہنے کے لائق ہو۔ امام بخاری سے کہتے ہیں کہ جب اسلام حقیقتاً نہ داخل ہو، اسلام حقیقتاً قبول نہ کیا ہو، ظاہری اسلام ہو، تو اس کو ایمان نہیں کہیں گے، اس کو اسلام کہیں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان نہیں ہے، اسلام ہے۔ ہر مومن مسلمان نہیں ہوتا، ہر مومن مسلمان ہوتا، قلب میں یقین آئے گا، زبان پہ اقرار آئے گا، عمل گواہیاں دیں گے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، سچ نہیں بولتا، لپا ڈپی کرتا، ہیرا پھیری کرتا، مسلمان ہے مگر مومن نہیں ہے، دل میں یقین نہیں ہے۔ نماز چھوڑیں گے جہنم میں جائیں گے، یقین نہیں۔ تو جب دل میں یقین آتا ہے تو زبان پہ شہادت آتی ہے اور عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ ٹھیک ایسے ہی جب آدمی میں زندہ ہوتے ہیں، زندگی معلوم، روح ہوتی ہے، تو اس کی زبان چلتی ہے، کان سنتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، غذائیں چلتی ہیں، اور جب روح نکل جاتی، جان ختم ہو گئی، تو اب زبان نہیں چلتی، آنکھ نہیں دیکھتی، کان نہیں سنتا، غذائیں نہیں چلتی۔ یہ کیا ہے؟ حیات ختم۔ تو جس طرح حیات ہے تو سارے کام جاری ہیں، ایسے ہی یقین ہے تو سارے کام جاری ہوں گے، یقین نہیں ہے تو کوئی کام نہیں چلتا۔ درخت اگر زمین میں لگا ہوا ہے تو ناممکن ہے کہ اس میں پتے نہ آئیں اور پھول اور پھل نہ آئے۔ اگر اس پہ پھول پھل نہیں ہے تو علامت ہے کہ درخت خشک ہو چکا ہے، اندر سے اس کا تعلق جڑوں کے توسط سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ تمہیدی بات سن کر اب آؤ یہاں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، کیونکہ کسی کو تھپڑ ماریں گے تو زبان سے پڑھ لے گا، دل تھوڑی مانے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلواروں سے پھیلا، یہاں آ کے تول لیں اپنے آپ کو۔ اسلام تلواروں سے پھیلا، لیکن ایمان نہیں پھیل سکتا تلواروں سے۔ ایمان کے واسطے قلب کی عظمت چاہیے، قلب کے اندر یقین چاہیے۔ جب تک قلب کے اندر یقین نہیں پیدا ہوگا، ایمان معتبر ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر دل میں ایمان آ گیا تو دو باتیں عرض کر لوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اگر دل میں ایمان آ گیا تو 3 علامت ظاہر ہوتی ہے۔ 3 علامت، تفصیل بہت ہے، مشکات کی روایت کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے۔
جب نور ایمان قلب میں آ جاتا ہے تو تین چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. نمبر ایک، التجافی عن دار الغرور. دار غرور کون سا گھر ہے؟ یہ دنیا. دھوکہ. کیوں؟ ہمارا گھر ہے، ہماری دنیا ہے، ہم اس کے مالک ہیں. ہم سمجھتے ہیں ذرا روح نکل گئی تو غبارے کی طرح پھس ہو گیا. کدھر ہے دنیا آپ کی؟ اب نہ بیوی، نہ بچے، نہ گھر، نہ زمین، نہ آسمان، کچھ نہیں ہے آپ کا، سب چلے اندر. تو غرور کیوں کہا اس کو؟ غبارے کی طرح. غبارے سے ہوا نکل گئی تو غبارہ بے کیف. اس انسان کے اندر سے جو روح کا آنا جانا ہوا اور تنفس کے ذریعے ہے، یہ ہوا رک گئی، ختم. تو غرور کا دھوکہ ہوا نہیں ہوا؟ متاع غرور کیا ہے تو نے، متاع غرور کا سودا. خریدو، دنیا پوری خرید لو، یہ ہوا نکل گئی تو سب پھس. تو جب ایمان آتا ہے تو دار غرور سے دوری پیدا ہوتی ہے. سمجھ جاتا ہے یہ تو فانی ہے، فانی سے کیا تعلق جوڑنا. اور جب نور ایمان آتا ہے تو الانابت الی دار الخلود، ہمیشہ والے گھر کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے، جہاں موت نہیں، جہاں بڑھاپا نہیں، جہاں دوبارہ نکلنا نہیں، جہاں سے ایک مرتبہ داخلہ مل گیا تو کبھی باہر نہیں آئے گا. رب کریم ہمیشہ راضی رہے گا، کبھی ناراض نہیں ہوگا. اس گھر کی طرف لو لگ جاتی ہے. الانابت الی دار الخلود، یہ دار غرور، وہ دار خلود. اور تیسری چیز کیا ہے؟ الاستعداد للموت قبل نزول، موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، مستعد ہو جاتا ہے. موت آئے تو آنے دو، ہمارا حساب صاف ہے. رب کریم راضی ہے، نبی کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، ہم جا رہے ہیں تو اللہ ہم سے مطمئن ہے، ہم اللہ سے مطمئن ہیں. تو نے میرے حکم پر اطمینان کا اظہار کیا، میں تیرے اعمال پہ اطمینان کا اظہار کرتا ہوں. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرا گھر خالی ہے، چلا آ جا. یہ کیفیت لے کر جانا. یہ تین صفتیں پیدا ہو گئیں. جب کسی کے دل میں یہ تین صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کا نام کیا ہے؟ اس آدمی کو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا. اب وہ مطمئن ہے اپنے ایمان پر. اگر اس کو مجبور کر کے، مار کے، پیٹ کے، زد و کوب کر کے کلمہ کفر زبان سے نکلوایا جائے تو یہ کلمہ کفر نکالتا نہیں، اور اگر نکال بھی دیا تو وہ نقصان نہیں پہنچاتا. قلب مطمئن ہے تو زبان سے نکلا ہوا کلمہ کفر نقصان نہیں پہنچاتا. کسی آدمی کو جس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کی زبان سے مار کے کہلوایا جا رہا ہے کلمہ کفر کہو ورنہ قتل کر دوں گا. قتل ہو گیا تو شہید ہو گیا. اور اگر کلمہ کفر کہہ دیا ان کے کہہ دینے کی وجہ سے، اللہ نے کہا ہے اس کا دل چونکہ مطمئن ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ معاف ہے. سورہ نحل پارہ 14 اللہ کے الفاظ سنو. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی آدمی پر جبر کیا گیا، مجبور کیا گیا، یہی لفظ ہے یہاں اکراہ ہے، وہاں اکرہ اسی سے بنا ہوا ہے. الا من اکرہ، مگر جس کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس حال میں کہ اس کا قلب مطمئن ہے ایمان پر، اندر سے عظمت بھری ہوئی ہے. تو فرمایا یہ بندہ ہمارے لیے باعظمت ہے، زبان سے نکلا ہوا کلمہ بے حیثیت ہے، اندر کا اقرار کافی ہے. یہ علامت ہے کہ اصل ایمان تصدیق قلبی ہے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آخرت کے اعتبار سے دنیا میں اعتبار ہوگا حکم جاری کرنے کے لیے، آخرت میں جہاں تولا جائے گا وہاں زبان سے نکلا ہوا کلمہ کفر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہاں اصل ایمان وہ کیا ہے؟ دل آپ کا مطمئن ہو، دار غرور کی طرف سے نکل کر دار خلود کی طرف متوجہ ہو اور موت کو تیار ہو. اب آپ کا دل مطمئن ہے، یہ اصل ایمان ہے. مجھے بتاؤ کیا ایسا ایمان زبردستی دل میں داخل کیا جا سکتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، یہی مطلب. دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، کیونکہ منوائیں گے آپ اوپر سے
اور معتبر ہے اندر والا، اور اندر بے چینی پیدا کرنا، اطمینان پیدا کرنا دونوں بندے کے ہاتھ میں نہیں۔ اسی واسطے ایک روایت آئی مجھے یاد، کتاب الامارات کی ہے، مشکات جلسانی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی پیش کرتے ہوئے، بندہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، بادشاہوں کی سختیوں پر بلک بلک کے بادشاہوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، کہا لا تسب الدہر، برا بھلا زمانے کو مت کہو، انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں۔ اور جتنے بادشاہ ہیں ان کے قلوب میری چٹکیوں کے درمیان ہیں، انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، وقلوب الملوک فی بیدی، اور بادشاہوں کے دل میری چٹکی میں ہیں، اقلب کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہوں پلٹتا رہتا ہوں، کبھی تم پر مہربان کبھی تم پر سخت، کبھی تم پر بادشاہوں کے دل مہربان کبھی تم پر سخت۔ جب ایسا ہو جائے تو مجھ کو راضی کرنے کی فکر کر لو، میں راضی ہوا تو یہ تم پر مہربان ہوں گے، اور میں غضبناک ہوا تو تم پر یہ غضبناک ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دل کی عظمت اور دل میں اللہ کا تعلق جیسا ہوگا فیصلے ویسے ہوں گے۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی تلوار کے خوف سے اسلام میں آ جائے تو اس کا اسلام معتبر نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے اقرار کرنے والے کو آپ مسلمان نہ کہیں۔ دو بحثیں کروں گا اس پر میں۔ ایک مرتبہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرہ بعدد کل ذرہ نے ایک لشکر بھیجا اسامہ کی سرگردگی میں۔ اسامہ بن لادن نہیں، اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، لشکر بھیجا۔ لشکر میں مسلمانوں نے جہاں پر دیکھا آہستہ آہستہ فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، بکریاں لے کے آ رہا تھا۔ اس نے ان سب کو دیکھ کر کے سباتو کہا، سباتو، میں اپنے دین کو بدل کر نیا دین مان لیا۔ سابی کہتے ہیں پرانے دین کو چھوڑ کر نیا دین ماننا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ بے دین ہو گیا بول رہا ہے، اور اس کی مراد یہ تھی کہ تمہارا دین قبول کر لیا اور پرانا دین چھوڑ دیا، صحیح اسلام کا اظہار نہیں کر سکا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن اسامہ ابن زید نے کہا کہ تو کلمہ پڑھتا ہے تاکہ تیری بکریاں بچ جائیں اور تو قتل ہونے سے بچ جائے، مغلوب ہونے کے خطرے سے پوزیشن خراب دیکھ کے اسلام قبول کر لیا، تیرے دل میں اسلام نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے تلوار کھینچا اور صاف کر دیا اور بکریوں کو لے لیا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے کہ ایمان والو، جب تم سفر کرو راستے میں اور تم سے کوئی ملے اور وہ السلام علیکم کہے تو تم اس کو مت کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اظہار اسلام سے تم سمجھ لو کہ اس کے دل میں ایمان ہے، ورنہ وہ تم کو السلام علیکم نہیں کہتا۔ السلام علیکم کہہ دینے سے تم اس کو مومن تسلیم کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا فی الصلاۃ۔ یہاں سے پوری آیت پڑھتے چلے جاؤ، آگے ملے گا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ۔ یہ آیت نازل ہوئی، کیا ترجمہ اس کا ہے؟
جب تم سے کوئی کہے السلام علیکم تو تم دنیاوی سامان پر نگاہ رکھتے ہوئے تم مومن نہیں ہو مت کہو، یعنی تم اس کے قلب کو چیر کر نہیں دیکھ سکتے ہو، زبان سے خراج ہی سن کر مانو گے؟ تم بھی تو ایک دن ایسا ہی تھے، تمہارے صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہی تم کو مومن مان لیا گیا، ورنہ تمہارے قلب میں کیا ہے کس کو نظر آتا ہے؟ اسامہ جب پہنچے نبی کی بارگاہ میں تو فرمایا کہ تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا؟ فرمایا وہ تو خوف کے مارے کلمہ پڑھ رہا تھا، اصل دل میں کلمہ نہیں تھا۔ آپ نے کہا اسامہ ہلا شققت قلبہ، اس کا دل تم نے چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا؟ ہلا شققت قلبہ، اس کا دل چیر کر تم نے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی تم دل دیکھنے پر قادر نہیں ہو، تم قادر ہو صرف کلمہ ہی سن کر مان لینے پر۔ دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے وہ تو فیصلہ اللہ قیامت میں کریں گے، تم اس کے ایمان ہونے کا فیصلہ زبان سے کلمہ سن کر ہی کرنے پر قادر ہو، اس کے آگے تم قادر نہیں ہو۔ تمہارا کیا حال ہوگا جب قیامت میں کلمہ اس کی طرف سے استغاثہ پیش کرے گا، اے اللہ میں اسامہ کے عمل سے بری ہوں، میں زید کے عمل سے بری ہوں، جو جو اس میں تھے فرمایا سب سے میں بری ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ کلمہ پڑھنے والا دل سے پڑھتا ہے کہ اندر سے نہیں پڑھتا ہے، یہ فیصلہ کرنا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ہم تو مومن کہیں گے اس کو، دل میں کس کے کیا ہے اس کا عمل جانے، اس کا اللہ جانے، لیکن ہم اس کو مومن تسلیم کریں گے، یہ ثابت ہوتا ہے۔ تیسری بات اس سے معلوم ہوئی، اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، جہاد میں ساتھ ساتھ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں آئی تو اس کو منافق کہا جاتا ہے، اور منافق جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے، اوپر سے نہیں نظر آئیں گے، اندر ہوں گے۔ کیوں؟ ان کا کفر چھپا ہوا تھا، اوپر سے اسلام، نماز، روزہ، نبی کی محبت سب دکھاتے تھے، لیکن اندر کفر بھرا ہوا تھا۔ تو کہاں ہوں گے یہ؟ فی الدرک الاسفل من النار۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کفر ظاہر نہیں کر رہے تھے، کفر چھپا رہے تھے اندر۔ تو عظمت نہیں آئی اگر قلب کے اندر، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، تو یہ منافق کہا جائے گا۔ ان تمام بحثوں کا حاصل کیا نکلا؟ کوئی شخص دین و اسلام میں زبردستی لایا نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنے قلب سے خود مائل نہ ہو جائے۔ گھوڑے کو پانی تک لا سکتے ہو، گھوڑے کو پانی پلا نہیں سکتے ہو۔ گھوڑا خود لگائے گا منہ میں پانی تو جائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اسلام پیش کرو، اللہ کی عظمت پیش کرو، تعارف پیش کرو، یہاں تک آپ کے اختیار میں ہے۔ کلمہ پڑھ لے، مومن سمجھ لو، حقیقت میں نہیں پڑھا تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ قلب کو چیر کر دیکھنا آپ کا فیصلہ کرنا نہیں اختیار میں۔ اب مجھے بتاؤ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلواروں سے پھیلا، اسلام بے شک تلواروں سے پھیلا، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایمان تلواروں سے دل میں نہیں آ سکتا، وہ تو نبی کے اخلاق سے ہی پھیلا۔ نبی کے اخلاق تلواروں کی جھنکار سے زیادہ مؤثر ہیں۔ جو شخص نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان قبول نہیں کر سکتا، پھر اسے کوئی تلوار جھکا نہیں سکتی۔ اس کے لیے ایک ہی واقعہ کافی ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری کلمہ پڑھتی ہے، اس کا دل کلمہ نہیں پڑھا تو ہمیشہ کلمے سے محروم ہو کر رہا۔ جو نبی کے حسن عمل سے اسلام میں داخل نہیں ہوا، وہ جہاد سے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے جہاد کا انکار لازم نہیں آتا، اس سے یہ لازم آتا کہ وہ اصل اسلام ہے جو قلب میں عظمت لے کر آئے۔ جتنے منافق پیدا ہوئے یہ کب پیدا ہوئے؟ تلوار کے بعد۔ جب تک مکے کا 13 سالہ زمانہ تھا ایک منافق نہیں پیدا ہوا۔ جب مدینے میں آئے، غزوات شروع ہوئے تو منافقین پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ غزوات سے
اسلامی فتوحات سے جو اسلام میں آئے گا متاثر ہو کر آئے گا، ظاہری اسلام ہوگا، اس کے اندر ایمان حقیقی نہیں ہوگا۔ حقیقی ایمان کب آئے گا؟ جب وہ اللہ کی عظمت پر غور کرے، اللہ کے صفات میں غور کرے، مصنوعات عالم میں غور کرے، تب حقیقی ایمان آئے گا۔ تو بحث کا خلاصہ کیا نکلا؟ زبردستی اسلام میں کسی کو داخل نہیں کیا جا سکتا، لا اکراہ فی الدین۔ جناب عمر تشریف لے گئے، ایک بڑھیا تھی ان کے دور خلافت میں، کہا مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، اسلام میں آ جا، جنت مل جائے گی۔ بڑھیا نے کہا زندگی پوری گزر گئی، زندگی ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، چھوڑ دو مجھے میرے حال پہ۔ بڑھیا نے کہا اب میرا آخری وقت ہے، مجھے کوئی تمنا کوئی خواہش نہیں ہے، اب آخری وقت میں کیا بدلوں، کیا حاصل کروں؟ جناب عمر نے اس کو چھوڑ دیا، سختی نہیں کیا۔ کیوں؟ سختی کر کے کلمہ پڑھوا بھی دیتے تو زبان پڑھتی، دل نہیں پڑھتا۔ زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اوپر سے اسلام ظاہر کیا، دنیا مان لے گی، اللہ تسلیم نہیں کریں گے۔ دنیا مان لے گی، اللہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر اللہ کے نبی ان کو معاف بھی کر دیں اس کے اوپر کے حال کو دیکھ کر اور قلب میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہے تو اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ ایک منافق کے لیے نبی نے جنازے کی نماز پڑھایا، اس کے حق میں استغفار کیا، اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ کیا کہا اللہ نے؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ کیا مطلب آیت کا؟ آپ اس منافق کے حق میں استغفار کریں نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں، اس کے دل میں عظمت نہیں۔ بظاہر وہ منافق نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، محبت کا اظہار کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں شریک جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ سورہ توبہ 10واں پارہ۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اگر قلب میں عظمت نہیں ہے تو کوئی عمل اور کوئی اسلام معتبر نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کا دل راغب نہ ہو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں، زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، ممتاز ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ رشد اور غی دو لفظ ہیں، دو متضاد چیزیں ہیں۔ رشد کے معنی ہدایت، سیدھا راستہ، اور غی کے معنی گمراہی۔ اور تبینہ واضح ہو چکی ہے، تو رشد اور ہدایت ممتاز ہو چکی ہے کس سے؟ گمراہی سے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو راستہ نہیں معلوم، سب معلوم۔ مرزا غالب نے کیا کہا تھا یاد ہے؟ مجھے بھولتا نہیں اس موقع پر، وہ جانتا ہوں ثواب تو زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ گمراہی معلوم ہمیں، مگر خواہشات لے کے جاتی ہیں ادھر۔ سارا جہان جانتا ہے ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، لیکن طبیعت، خواہشات اور ایسے لوازمات اسے جانے نہیں دیتے، اس طرف کھینچ لیتے ہیں اس۔ تو اللہ کا اعلان ہے تبین الرشد من الغی۔ مجھے اس پر ایک روایت سنانا ہے، وہ آپ کو یاد ہوگی، کیونکہ ماشاءاللہ سنتے ہوئے 1 سال ہو گیا، کب تک سنیں گے؟ اب تو دل بولنا شروع کرے گا آپ کا، آپ کے دل میں عظمت قرآن کے ساتھ اللہ کی عظمت، رسول اللہ کی عظمت، شریعت کا احترام دل میں پیدا ہونا شروع ہوگا۔ 3 باتیں عرض کروں گا اسی آیت سے متعلق۔ تبین الرشد من الغی، گمراہی سے ہدایت ممتاز ہو چکی ہے، پہچانی جا سکتی ہے کہ یہ گمراہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، دل سے پوچھ لو، دل بول دے گا استفتو عن قلبک، دل بول دے گا یہ کروں کہ نہ کروں۔ کب بولے گا؟ جب دل صحیح سلامت ہو،
جب دل صحیح سلامت ہو، ماحول سے متاثر ہو کر، برے ماحول میں پڑھ کر، خواہشات کی اتباع میں کہیں خراب نہ ہو چکا ہو، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد تول لو ترازو میں، کس درجے میں ہم ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، کھل جائے گا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اعمال و افعال کی 3 قسمیں ہیں۔ الامر ثلاث، 1 2 3 ایسا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاتھ اٹھا کے فرمایا الامر ثلاث، اسلام کے معاملات پورے 3 قسموں پر ہے، تقسیم کر دیا، اور فرمایا امر بین رشدہ فاتبعہ، وامر بین غیہ فاجتنبہ، وامر اختلف فیہ فکلہ الی اللہ عز وجل۔ یہ روایت مشکات میں ہے، باب الاعتصام بالکتاب و سنہ کے ذیل میں ہے۔ یہ حدیث یاد کر لو، دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی، راستہ صراط مستقیم ظاہر ہو کے سامنے آ جائے گا۔ کیا فرمایا؟ یہ تبینہ سے، تبین الرشد پہ یاد آیا مجھے، فرمایا امر بین رشدہ، ایک وہ معاملہ ہے جس کی رشد و ہدایت بالکل واضح ہے، فاتبعہ، اس کی اتباع کر لو، اور تیسرا وہ ہے جس کی گمراہی واضح ہے، اس سے دوری اختیار کر لو۔ اب میں سے کہا کرتا ہوں، مثلا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زبان سے سچ بولنا فرض ہے، سب کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، یہ کون نہیں جانتا؟ یہ موٹے موٹے فرائض واضح ہیں، ان کی اتباع کر لو۔ اور جس کی گمراہی واضح ہے، مثلا جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، کسی کا مال ناجائز کھا لینا، نمازوں کو چھوڑ دینا، یہ سب کیا ہے؟ گمراہی واضح ہے، ان کو پہلے چھوڑ دو۔ تیسرا کیا بچے گا؟ امر اختلف فیہ فکلہ الی اللہ عز وجل، تیسرا وہ مسئلہ ہے جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اس کو تم اللہ کے حوالے کر دو، تم سے سوال نہیں ہوگا۔ معلوم کیا ہوا؟ پہلے فرائض کو قبول کر لو، پہلے حرام سے توبہ کر لو، پھر بیچ کی چیزوں میں بحث کرو۔ ہمارے پاس کیا ہوتا؟ فرائض پورے نہیں کریں گے اور حرام سے توبہ نہیں کریں گے، اور جھگڑیں گے کس میں؟ مستحب میں۔ یہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ یہ حدیث کس کو حدیث کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، خواہشات سے خود نہیں بولتے تھے آپ، جو اللہ کہلواتے ہیں وہی آپ بولتے ہیں۔ تو پہلے فرض کی پابندی اور حرام سے اجتناب کر لو، اس کے بعد جھگڑا شروع کرنا آپ کے واسطے جائز ہوگا۔ بلکہ یہاں بھی کیا کہا؟ فکلہ الی اللہ عز وجل، اللہ کے حوالے کر دو۔ تو تبین الرشد سے یہ بات واضح ہو گئی، یہ حدیث نوٹ کر لیں۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ، جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو، یعنی شیطان کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد، تو تحقیق، استمسک، استمساک تھامنا، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، کس کو پکڑا؟ العروہ، عروہ کے معنی کڑا، اسقا کے معنی مضبوط، مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ بسوں میں کھڑے کھڑے سفر کرتے وقت گرنے سے خطرے کے لیے رسیوں میں کڑا ہوتا ہے، اس کو مضبوط کڑا بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے قرآن ہی کو مضبوط کڑا بتایا ہے۔ کہا قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مضبوط رسی، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ حبل اللہ کون سا ہے؟ قرآن۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑنے والا اللہ تک پہنچے گا، اس کے ساتھ بولنے والا سچ بولے گا، اس پر عمل کرنے والا اجر پائے گا، ان کے ساتھ رہنے والا
انشاءاللہ کبھی بھی محروم نہیں ہوگا، کبھی بھی ان کا ساتھی، ان کا ہمنشین محروم نہیں ہو سکتا، ان کا رفیق کار کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. یہ فرمایا تو کیا ہے؟ کفر سے. فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت سے جو انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا. یہ کڑا ٹوٹ سکتا؟ فرمایا نہیں. چھوٹ سکتا، غفلت میں، لاپرواہی میں، برے ماحول میں، سستی میں یہ چھوڑ سکتا ہے، ہاں ٹوٹ نہیں سکتا. ہمارے استاد ان کا انتقال ہو گیا، ہم جب پڑھتے تھے بچپن میں، مولانا عابد صاحب مرحوم، اللہ غریق رحمت فرمائے، بڑے متقی پرہیزگار آدمی تھے. وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی کنویں میں گر جائے اس کو رسی پکڑائی گئی، پکڑ لے رسی، رسی پکڑ لے، تجھے نکالنا ہے اوپر. رسی پکڑ لیتا، راستے میں آتا، غفلت طاری ہوتی، رسی چھوڑ دیتا، پھر نیچے، پھر رسی ڈالتے، پکڑ رسی، رسی پکڑ لیتا، راستے میں لاتا، پھر چھوڑ جاتی، پھر گر پڑتا، پھر جہاں کا وہیں. کہا اس کو ایک بھنڈا لے کے مارتے جاؤ، ایک آدمی بھنڈا لے کے اس کے سر پہ مارتا جائے، سو تو مت، سو مت، جاگتے جاؤ، سو مت، اوپر آنے تک مارتا ہی رہے تاکہ رسی کو چھوڑنے نہ پائے. ایسی غفلت طاری ہے کہ ڈنڈے پہ ڈنڈا مار رہے ہیں، رسی چھوڑ دے رہے ہیں. سارے ہندوستان کے علماء کہتے ہیں حرام مت پیسہ لو، حرام پیسہ مت لو، لیکن حرام پیسہ لینے میں کسی کو شرم نہیں آتی. تو کیا ہے یہ رسی چھوٹ جا رہی ہم سے، پکڑ رہے ہیں چھوٹ جا رہی، پکڑ رہے ہیں چھوٹ جا رہی. نکاح مسجد میں ہو رہا ہے، کیا یہ سنت سمجھ کر رسی کو پکڑنے کی کوشش، اور مسجد سے نکلتے ہی کیا ہے؟ ساری خرافات. کیا ہے وہ؟ غفلت. جب تک ہم کعبے والے راستے پر چلیں گے نہیں، کعبہ پہنچیں گے نہیں. شریعت پر چلیں گے، صراط مستقیم ملے گا. شریعت چھوڑیں گے، کعبے تک نہیں پہنچیں گے. ایک شاعر کہتا ہے، ترسم نرسی بکعبہ آئی عرابی کی راہ کی تو میرا بھی بترکستان است. اے دیہاتی مجھے خطرہ ہے، تو کعبے کو نہیں پہنچے گا. کیوں؟ جس راستے پر چلتا جا رہا ہے یہ راستہ ترکستان جا رہا ہے، کعبے کو نہیں جا رہا. تو ہم تو چلتے ہیں خواہشات پر اور سوچتے ہیں چل رہے ہیں صراط مستقیم پر، کھا رہے ہیں وہ چیز جو حرام ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس سے نور ایمان بنے گا، اولاد صالح بنے گی. شریعت کو چھوڑ کر سمجھتے ہیں خدا ہم سے خوش ہو رہا ہے. صراط مستقیم پر چلنا ہے تو خواہشات کو ترک کرنا ہے. تو عروۃ الوثقی کیا ہے؟ مضبوط کلا. یہ قرآن ہے جو قرآن کریم کو پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ. دو شرطیں لگایا اللہ نے. پہلی شرط کیا ہے؟ یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرے. نمبر 2، اللہ پر ایمان لائے. دو شرطیں. ایک صاحب نے کہا بھائی کنویں میں کتا مر گیا ہے، کتنا ڈول نکالنا؟ فرما دیا کہ 200 ڈول نکال دو، کنواں پاک ہو جائے گا. 200 ڈول نکال دیا اور کتے کو نہیں نکالا، کتے کو وہیں چھوڑ دیا. یہاں دو شرط لگایا اللہ نے. پہلی شرط کیا ہے؟ یکفر بالطاغوت، پہلے طاغوت کا انکار کرو، ویؤمن باللہ، اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ. ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ بھی جاری وہ بھی جاری. کتا بھی رہنے دو، پانی نکالنے دو. پانی نکلتا گیا اور کتا وہاں پڑا رہا تو کنواں پاک ہوتا نہیں. یہ ہمارے پاس ہے. ہم کفر کا انکار نہیں کریں گے، ہم طواغیت کا انکار نہیں کریں گے اور اللہ پر ایمان رکھیں گے. یہ بھی جاری وہ بھی جاری. اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسا ایمان تم سے پسندیدہ نہیں ہے. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں سورہ زمر کے حوالے سے، جتنے کافر تھے کیا خدا کا انکار کرتے تھے؟ وہ سورہ زمر میں کہا ہے، کافروں کا قول نقل کیا اللہ نے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم اللہ کے ساتھ بہت سے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ معبودان چھوٹے چھوٹے ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. اللہ کا انکار نہیں تھا. ہاں اللہ کے ساتھ غیروں کی پرستش تھی، اس کا نام شرک.
کوئی کافر مکے کا خدا کا منکر نہیں تھا، ایک بھی۔ اس کی دلیل چاہیے آپ کو، 20واں پارہ پہلا صفحہ کھول لو، 20واں پارہ پہلا صفحہ، 10 دلیل وہاں پیش کیا اللہ نے 10 آیتوں میں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، 20واں پارہ سورہ قصص۔ قصص سے پہلے کون سورت ہے؟ قصص سے پہلے کون سورت ہے؟ ہاں، عنکبوت نہیں، اللہ اکبر، نمل کا آخری حصہ ہوگا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، نمل کا آخری حصہ۔ ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے بنایا، تو کیا کہیں گے؟ اللہ، انکار نہیں تھا۔ ان سے پوچھو کہ مستر کی دعا کون قبول کرتا، تو کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو پانی کون برساتا، تو کہیں گے اللہ۔ یہ سب اسی میں موجود ہے، اس صفحے میں 7 آیتیں مسلسل ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پڑھ لو کھول کے۔ تو کافروں کو بھی اللہ کے وجود کا انکار نہیں تھا، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی مانتے تھے۔ یہ اللہ نے کہا تم کافر، تمہارا ایمان معتبر نہیں۔ یہاں سن لو کان کھول کے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، پہلی شرط وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اب اس نے تھاما ہے مضبوط کڑا۔ یہ کتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، لَا انفصام لَهَا، اس کو کسی طرح سے کوئی شکست نہیں، ٹوٹتا نہیں۔ اب انفصام کے معنی چھٹ جانا، کھل جانا، ٹوٹ جانا، لَا انفصام لَهَا، اب یہ ٹوٹ نہیں سکتا، اتنا مضبوط رشتہ ہو گیا۔ اب دنیا اگر تم کو مجبور کرے گی تو کیا کرے گی؟ قتل کر دے گی نا، لیکن تمہارے قلب میں ایمان آ گیا، اب یہ قتل کرنا بھی مضر نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہارے دل میں اللہ کی عظمت آ گئی، اب جنت تمہارا گھر بنے گا۔ جیسے آسیہ کو فرعون نے چٹنی کر دیا، پتھر گرا کے چٹنی کر دیا، لیکن آسیہ کا ایمان قلب میں تھا تو اللہ کا محل تیار مل گیا۔ معلوم ہبل کی جے ہبل، ہبل کے نعرے ہوتے تھے، یہ عزا پہ او نائلہ پر فدا تھا۔ اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔ علامہ حفیظ الندری کو سنو شاہنامہ اسلام میں، ہر گھر میں خدا، قبیلے کا بت جدا تھا، کسی کا ہبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ او نائلہ پر فدا تھا۔ اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، ہر گھر میں۔ لیکن آج بھی ہے نہیں ہے، اللہ کے سوا ہم کس کس کی پرستش کرتے ہیں، یہ بھی چیک کر لو۔ ایک تو مجھے معلوم ہے، بقیہ آپ تلاش کر لو، وہ ایک کون سا ہے؟ اس کے پہلے درس آ چکا ہے، اور یہ آیت بارہا سوچ سوچ کر پڑھو۔ لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارا ایک معبود اور ہے، وہ تمہاری ہوا و ہوس ہے، تمہاری وہ خواہش نفس ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، جس کتاب پہ ایمان ہے وہی کتاب کے الفاظ ہیں۔ 25واں پارہ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 کھولو، ہے تو دیکھ لو کیا ترجمہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جو دل چاہتا وہی کرتا ہے، جو خدا چاہتا وہ نہیں کرتا، جو خواہش کہتی ہے وہی کرتا ہے، جو مصطفیٰ کا حکم ہے وہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا معبود کون؟ اس کا معبود اللہ نہیں ہے، اس کا معبود ہوا و ہوس۔ اس کا برا انجام وہی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں دیکھ لو، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ میں یہ بھی آتا ہے۔ ہم شریعت کا احترام کریں اور اپنے قلب کے اندر شریعت کو سب سے مستحکم سمجھیں، خدا کے حکم کے سامنے کسی کے حکم کو کبھی قبول نہ کریں۔ یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار کرے۔ اس زمانے کا طاغوت میں نے عرض کر دیا، خواہش۔ بلاؤ شرعی فیصلہ ہو، محکمہ شرعیہ میں آؤ، خدا کا فیصلہ
رسول اللہ کا فیصلہ، قرآن کا فیصلہ، علماء کی کونسل کا فیصلہ، بولتا مجھے منظور نہیں. کیوں؟ میرا حق جا رہا ہے، میرا حق جا رہا ہے، اور مل رہا ہے تو بھاگ کے آتا. محکمہ شرعیہ میں ان کی درخواست آئے گی جن کو ملنا ہے، اور جن کے پاس سے نکلنا ہے ان کی درخواست نہیں آتی، بلائے تو نہیں آتا. کیا بولتا؟ میرا جا رہا ہے. یہ دلیل ہے ایمان کی، قرآن کی عظمت کی دلیل ہے، مصطفیٰ کے حکم کو ماننے کی دلیل ہے. یہ سراسر کفر ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، 5واں پارہ سورۃ النساء اللہ نے خود فرمایا ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک. یہ پوری آیت پڑھ لو. تم نے دیکھا ان کو جو گمان رکھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو نازل کیا اللہ نے، حالانکہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کتاب اللہ کے فیصلے کی طرف تو اس کا انکار کر دیتے ہیں اور شیطان کے راستے پر چل دیتے ہیں، طاغوت کی طرف چل دیتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا وہ انکار کریں، مصطفیٰ کا اقرار کریں. آج ایسے ہو رہا. محکمہ شرعیہ کی طرف مسلمان آنے کو تیار نہیں، ہزاروں روپے خرچ کرے گا، سینکڑوں دھاپوش کرے گا، اپنی گھر کی عزت کو سرے بازار رسوا کرے گا. گھر کے وہ راز جو دوسرے مردوں کو سنانا اور سننا جائز نہیں ہے وہ برسرے محفل پکار پکار کے ایسے انداز سے پیش کرے گا کہ رسوائی ناچتی ہے وہاں پر. لیکن شریعت کا فیصلہ قبول نہیں، علماء کا فیصلہ قبول نہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر کا کفر ہے. وہ روایت میں سنایا تھا، آپ کو یاد ہوگی، اگر کسی کے حق میں نبی فیصلہ کر دیں اور حقیقت میں وہ اس کا نہ ہو تو فرمایا کہ میں نے اس کو جہنم دیا ہے، چاہے تو لے چاہے ٹھکر دے. کسی کے فیصلہ کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتا. حلال کب ہوگا؟ جب وہ آپ کا حق بنتا ہے اور صحیح حق بتانے والے علماء ہیں. علماء کی کونسل میں آنا ایمان کو بچانا ہے. علماء کی کونسل سے گریز کرنا یہ طاغوت کی اتباع ہے، یہ طاغوت کا انکار نہیں ہے. تو فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے. غیر شرعی فیصلہ ماننا اور شرعی فیصلہ نہ ماننا یہ الٹا ہے جو ہم کر رہے ہیں. راستہ کعبے کو نہیں جائے گا، کفرستان جا رہا ہے یہ. تو طاغوت دو نکلے، ایک غیر شرعی فیصلہ ماننا اور شرعی فیصلہ چھوڑا دینا، اور ایک اپنی خواہشات پر چلنا، خدا کا حکم ٹھکرا دینا. یہ دو طاغوت ہیں اس زمانے کے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو شخص انکار کرے بد اعتقادی کا اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے. لن انفصام لہا، اب اس کو ٹوٹنا نہیں ہے، چھوٹنا بھی نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ولی ہے. کس کا ولی ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ان ایمان والوں کا ولی اللہ ہے. ولی کے معنی کار ساز، کام بنانے والا، آڑے وقت میں ساتھ دینے والا، یہ ولی ہے. جیسے کوئی بزرگ کسی بچی کا ولی بنتا ہے تو کیا مطلب ہوتا؟ سرپرستی، اس کے ہر دکھ درد میں کام آنے والا. تو ایمان والوں کا ولی کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے. اللہ حمایتی ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، دکھ درد میں شریک ہے. کون ہے وہ؟ اللہ. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، ساتھی ہے. کتنی آیتوں میں ہم نے سنا ہوگا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مگر صابر اپنے ساتھ محسوس نہیں کرتا. کیوں؟ ایمان کی کمزوری. ورنہ صابر اگر زبان سے آہ بھر دے تو اس کی آہ رائگاں نہیں جاتی، کوئی ہتھیار کی ضرورت نہیں، آہ کافی ہے اس کی. ہم اپنے ساتھ اللہ کو محسوس نہیں کرتے. ہم اپنے کاموں میں ہم سمجھتے ہم تنہا ہیں، ہمارا کوئی اور مددگار نہیں، لیکن اللہ ہے. لیکن شرط وہی ہے کہ پہلے طاغوت نکالو. جب تک کتا باہر نہیں جائے گا کنواں پاک نہیں ہوگا. اس قلب کے اندر سے تمام طاغوت کو نکالو. اس میں
اپنی انا گھسی ہوئی ہے، اپنی انا، ہم جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے، ہم جو کرتے ہیں وہی صحیح ہے، یہ انا نکالو، وہی کتا ہے اس قلب کے اندر کا، تب جا کر کے ایمان پختہ و قوی ہوگا۔ اس قلب میں جو بھی آئے توحید آئے، اللہ کی عظمت آئے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، کارساز ہے۔ کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ولایت کی وجہ سے نکالتا ہے ان کو ظلمات سے نور کی طرف۔ ظلمات جمع ہے ظلمت کی، اور ظلمت کے معنی تاریکی، سمندر کی تاریکی، بحر ظلمات، بحر ظلمات۔ کیا کہا اقبال نے؟ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ دوسرے تھے، اب ہم کہاں ہیں؟ اب تو ظلمات ہمارے دل میں آ چکی ہیں، وہاں ظلمات میں اترنا تھا نور کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو ظلمات ظلمت کی جمع ہے، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، خواہشات کی تاریکیاں، تکبر کی تاریکیاں، شریعت کے خلاف چلنے کی تاریکیاں، بے پردگی، موسیقی، عریانیت، ننگاپن، دوسروں کا مال کھا جانا، یہ سب کیا ہیں؟ ظلمات ہیں۔ ان سے نکال کر وہ لاتا ہے، کدھر لاتا ہے؟ الی النور، نور کی طرف۔ نور واحد ہے کیونکہ صراط مستقیم ایک ہے، اس واسطے واحد ہے، یہ ساری تاریکوں سے نکالتا ہے۔ کون نکالتا ہے؟ یہ قرآن، قرآن کو چلنے والا، قرآن کریم کو پڑھنے والا۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑاتا ہے اور بچہ انگلی پکڑ کے چلتا ہے تو ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے، بھٹکتا نہیں، کوئی شکار نہیں کرتا اس کو۔ جو قرآن کریم کو ایسا پکڑ لیتا ہے انگلی کی طرح، جیسے بیٹا باپ کے ساتھ چلتا ہے، ساتھ مستقیم پر چلا جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن سے پوچھ لو۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ترجمہ ہے اس کا جو میں نے آیت پڑھا ابھی۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی رہنمائی کرتا ہے، ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے، للتی ہی اقوم، ان لوگوں کے واسطے اور اس راستے پر جو راستہ سیدھا ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ تو انگلی پکڑ کے چلنا ہے تو قرآن تھام لو، ظلمات سے نکال کر نور ایمان دل میں آ جائے گا۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت ہیں۔ اولیاء جمع لائے کیونکہ بہت ہیں، اللہ ولی ہے، ایک ہے۔ معلوم ہوا اللہ ولی ہے، ایک ہے۔ اور یہاں کیا کہا؟ اولیاؤہم، ان کے بہت سے کارساز ہیں، الطاغوت، شیاطین کی، انسی ہوں یا جنی ہوں۔ تو کافروں کے اولیاء اور سرپرست بہت ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ اس کا الٹا، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکال کر لے چلتے ہیں روشنی سے تاریکی کی طرف، ڈالتے ہیں گڑھے میں۔ بد عقیدگی کا گڑھا، جہالت کا گڑھا، حرام خوری کا گڑھا، زنا کا گڑھا، شراب کا گڑھا، یہ کہاں ہے؟ بھٹکا بھٹکا کے لا کے ڈالتے ہیں۔ جتنے بھی گمراہی کے راستے ہیں سب لا کر ڈالتے ہیں، مختلف ذرائع سے۔ غور سے دیکھو کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ جو اسلام نے منع کیا ہے اس کو عمدہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے آج کی تاریخ تک۔ اسلام نے کہا پردہ، انہوں نے کہا نہیں ننگا، عورتوں کو ننگا کر دیا، کیا ان کا حق دلا رہے ہیں؟ اسلام نے پردے کا حکم دیا، فوائد بتائے، انہوں نے عورتوں کا حق دلانے کے نام پہ ان کو ننگا کر دیا ہر محفل میں۔ اسلام نے کہا سود نہیں کھانا، آج سارے عالم کا نظام معاشی سود کر دیا، کہیں بھی سود سے بچنا چاہو تو نہیں بچ سکتے۔ اسلام نے کہا مخلوط تعلیم نہیں، اس نے کہا ہر جگہ مخلوط تعلیم۔ اسلام نے کہا چھوٹا بڑے کا اور بڑا چھوٹوں کا اکرام کرے، شفقت کرے۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ آزادی، بیٹا باپ کا احترام بھی نہیں کرے گا، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ تو جو اسلام سکھاتا ہے سب اس کا الٹا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام نے کہا حلال کھاؤ، محنت کما کر کھاؤ، یار لوگ دھوکہ دے کے کھائیں گے، چکما دے کے کھائیں گے، چھین کے کھا جائیں گے۔ کیا ہے یہ؟ یخرجونہم
من الظلمات الی النور، اور اس کا الٹا کیا ہو گیا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے ظلمات کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے نور میں تھے کیا ہم تو تھے پہلے سے ظلمات کے اندر، جو پہلے سے ظلمات میں رہا ہو اس کا ظلمات میں جانا اور آسان ہے۔ اگر کوئی روشنی میں ہے وہاں سے لایا گیا کھینچ کے ظلمات میں تو ذرا مشکل ہوگی، لیکن شیطان والے کام جب ہم خود کریں گے، ظلمات میں ہم پہلے سے موجود رہیں گے تو مشکل نہیں ہوگی۔ ان دونوں آیتوں کا تقابل کر کے دیکھو، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، وہ نکالتا ہے ظلمات سے نور کی طرف، اور کافروں کا سرپرست کون ہے؟ شیاطین ہیں، وہ نکالتے ہیں نور سے ظلمات کی طرف۔ کہاں جائیں گے یہ نکل کے؟ اب اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے اسی میں۔ اللہ کی شان ہے، کتنا واضح پیغام دے دیا۔ اب کہا دیکھو ظلمات کی طرف بلانے والے کیسی بحث کرتے ہیں اور ایمان کی دعوت دینے والے کیسا راستہ دکھاتے ہیں۔ ایک بحث پیش کر دیا اللہ نے۔ ایک طرف ابراہیم ہے جو رب کے خلیل ہیں، اور ایک طرف نمرود ہے جو کفر کا اور طاغوت کا لشکر کا سربراہ ہے۔ دونوں کا مکالمہ پیش کر دیا۔ دیکھو کفر ایسا آتا ہے، ایمان ایسا آتا ہے۔ یہ نور کا راستہ دیکھو، یہ ظلمت کا راستہ دیکھو۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جس نے محاجہ کیا، مقابلہ کیا، بحث کیا ابراہیم سے، فی ربہ، ابراہیم کے رب کے بارے میں۔ کیا کہا؟ ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اس کو ملک دیا۔ دیکھو ملک کا ناجائز استعمال، بادشاہت کا ناجائز استعمال جب بھی تھا آج بھی ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے ملک دیا تھا، بجائے شکر ادا کرنے کے غرور پیدا ہو گیا۔ غرور آ جاتا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ بادشاہت مل گئی، کیا باقی ہے اب؟ بادشاہت جب آتی ہے تو غرور آتا ہے۔ ولید بن مغیرہ کو غرور کیوں آیا تھا مکے میں؟ کہا تھا کہ 10 فرشتوں سے میں تنہا لڑ لوں گا، باقی 9 ہیں کل۔ جہنم کے اندر جو کارندے ہیں وہ کتنے ہیں؟ سورہ مدثر میں اللہ نے کہا 19، صرف 19 ہیں۔ 10 سے میں تنہا لڑ لوں گا اور 9 سے تم لوگ دیکھ لینا، پورے مکے والے مل کے تنہا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا اچھا بیٹے دیا نا میں نے تم کو، بنینا شہودا، بیٹے بہت دیا تھا تم کو جو حاضر رہتے، دائیں بائیں آگے پیچھے بھرمار تھی بیٹوں کی۔ وہ مالم ممدودا، اور مال تھا طائف سے مکہ تک لمبے باغات سے، تو مال دیا، اولاد دیا، غرور پیدا ہو گیا۔ آج جن مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے وہ تھوڑا بہت ٹھیک بھی ہیں، اور پیسے والے تو فجر میں اٹھتے ہی نہیں۔ کیا بولتے؟ پیسہ آ گیا اب کیوں اٹھنا، اب تو نیند ہمیں پیاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مال دیتا ہے تو اس مال کی محبت دل میں ایسا بیٹھ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے مال آیا تو سب آ گیا، اب کچھ باقی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا سوچتا تو ایمان ہے، ایمان ہے کچھ نہیں ہے تو غم کی بات نہیں، اور سب کچھ ہے ایمان نہیں ہے تو پھر فکر کی بات ہے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا کہا ابراہیم نے؟ مال بہت آ گیا تو ابراہیم سے مباحثہ شروع کر دیا۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا ربی، میرا رب، الذی یحیی و یمیت، جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، جلانا اور مار دینا، حیات اور موت میرے رب کے قبضے میں ہے۔ قال، نمرود کہتا ہے انا احیی و امیت، میں بھی تو مارتا جلاتا ہوں۔ کیسے؟ کہا 2 قیدی لاؤ، 2 قیدی لایا جیل خانے سے، ایک کی گردن مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں جلاتا ہوں، مارتا ہوں۔ ابراہیم نے دیکھ لیا بالکل بدھو ہے، اس کو مارنا جلانا نہیں معلوم، ایک کو قتل نہیں کیا، ایک کو قتل کر دیا، اسے کیا سمجھتا ہے؟ جلاتا ہوں اور مارتا ہوں، جلانا کیا ہے مارنا کیا ہے اسے کیا معلوم۔ ایک وقت کی غذا دینے پر قادر نہیں ہے، ایک مکھی کا ایک پر بنانے پہ قادر نہیں ہے، سمجھتا ہے جلاتا ہوں اور مارتا ہوں، بدھو ہے۔ دلیل بدل دیا، کہا اچھا ادھر سے آؤ،
قال ابراہیم نے کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، تو اس کو نکال دے مغرب سے، آج کا سورج طلوع ہو جائے مغرب سے، دیکھنا ہے تجھے۔ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا کافر، ہکا بکا ہو گیا، کیا کرے، وہاں تک ہاتھ پہنچتا۔ جب سے بنا ہے سورج اور چاند، نظام سرے منہ انحراف نہیں کیا، ایک سیکنڈ کے واسطے بھی، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آیا۔ جس تاریخ کو جہاں سے نکلا، جتنے وقت پر نکلا، اس تاریخ کو ہمیشہ اس وقت پر نکلتا ہی رہے گا۔ کب تک؟ جب تک اس کا حکم ہے۔ اس کا حکم کب تک رہے گا وہ اسی کو معلوم ہے۔ ہماری حیات کب تک؟ جب تک دل چلتا رہے اس کے حکم سے۔ کب بند ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارا دل ہے ہم کو نہیں معلوم، ہماری آنکھ ہے ہم کو نہیں معلوم، جس کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے اس ماں کو نہیں معلوم، کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم۔ یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، زمین و آسمان قائم ہے اس کے حکم سے، ایسے سورج اور چاند بھی اس کے حکم سے قائم ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر تو ہکا بکا ہو گیا، کوئی جواب نہیں۔ واللہ، اور اللہ، لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں کرتے ہیں ظالم قوم کو۔ جو ظلم کرے اور جان بوجھ کے حق کا انکار کرے وہ ظالم ہے، اللہ ہدایت اس کو نہیں دیتے۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی، اگر ہم جان بوجھ کر ہدایت کو ترک کریں گے، جان بوجھ کر خواہشات کی اتباع کریں گے اور جان بوجھ کر شریعت کو ٹھکراتے رہیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا ہم کو ہدایت سلب کر لی جائے گی۔ سارا جہان کچھ بھی کہے، ہمارا اندر سے قبول حق کا جذبہ سلب ہو جائے گا۔ اس کی مثال دیا حدیثوں میں، کیا کیا حدیثوں میں کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کیسی کیسی نصیحتیں نکلی ہیں، مگر ہم مسلمان نصیحتوں کو پڑھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں۔ کہا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے یعنی خلاف شریعت ایک کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا، ایک سیاہ نقطہ۔ اگر توبہ کر لیا تو نقطہ دھل جاتا ہے، دل پھر صاف، اور توبہ نہیں کیا تو ایک نقطہ پھر پڑتا ہے، پھر گناہ کیا پھر نقطہ، پھر گناہ کیا پھر نقطہ، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ زنگ آلود ایسا ہو گیا کہ اب اس میں حق جاتا نہیں، بند ہو گیا۔ یہ کب ہے؟ جب گناہ کرتے 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 دل سیاہ ہو جائے، اتنا سیاہ ہو گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اب اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دیا، کان پہ مہر لگا دیا، آنکھ پہ پردہ ڈال دیا، اب حق گھستا نہیں۔ آج ایسا ہی نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حق دل میں جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ تو ظالم کو ہدایت نہیں ملتی کب؟ جب وہ ظلم کرتے کرتے راستہ خود بند کر لے۔ مثال دیا ہے اکابر نے، ایک چھری ہے، کام کاٹنا ہے لیکن اس کو آپ نے پھینک دیا، زنگ آلود ہو گئی، اگر فوری زنگ صاف کر دیا تو چھری کام میں آئے گی، اور زنگ صاف نہیں کیا تو زنگ آلود ہو کر وہ نکمی ہو جائے گی، اب کبھی بھی کاٹنے کے لائق نہیں رہے گی، زنگ آلود ہو جائے گی۔ اسی کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں، الا الا، آگاہ رہو، کان کھول کے سن لو، تم جتنے انسان ہیں تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، الا فی جسدکم مضغہ، ایک لوتھڑا ہے، مضغہ مانے گوشت کی بوٹی، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، جب وہ لوتھڑا صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، وہ لوتھڑا خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو گیا۔ آگاہ رہو وہی دل ہے، وہی دل ہے، وہی دل ہے۔ آج دل صحیح ہے تو جسم صحیح ہے ظاہری اعتبار سے بھی، اور دل صحیح ہے جسم صحیح ہے آخرت کے لحاظ سے بھی۔ دل بگڑتا ہے تو اعمال بگڑتے ہیں، دل بگڑتا ہے تو موت قریب آتی ہے۔ تو بندہ ظالم کب ہوگا؟
جب اپنے جان بوجھ کر خدا کا حکم ٹھکرا دے ہدایت اس کو نہیں مل سکتی ہے. او کالذی مر علی قریۃ. جی بھائی ہاں دل کی اصلاح کے لیے نسخہ پوچھ رہے ہیں. اتنا بولتے ہو ذرا نسخہ بتا کے جاؤ. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کے رگڑ کر صفائی کا ایک سائیکل ہوتا ہے. کھانا پکائے شادی خانے میں, نیچے سے بریانی لگ گئی, جل گیا, کالا ہو گیا, کیا کرتے آپ اس کو قلائی کرتے پھر چکنا ہو جاتا. لیکن وہ قلائی کرنے کا برتن وہی کام میں آتا. یہ دل میں اگر زنگ لگ گیا تو فرمایا دل کے صفائی کا ذریعہ ہے اللہ کی یاد. لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. اللہ کی یاد میں جتنا ڈوبیں گے آپ کا دل صاف ہو جائے گا. ذکر اللہ بھی سب کو نہیں آتا, صحبت چاہیے. یا داؤد, اے داؤد میرے پیغمبر, اوبی ماہو والطیر, پہاڑ بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے, پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے, تو ذکر کرنے کا ایک ماحول بنتا. آپ چاہتے ہیں ہم سب گھر میں کر لیں, گھر میں کیا ہے, گھر میں سے نکل کے مسجد میں آنا, یہاں ماحول ملتا. اہل اللہ کی محفل میں آنا, ماحول ملتا. تنہا ذکر کرنے سے وہ نفع نہیں آتا, ماحول ملتا. اب یہ گھنٹے کا آپ درس قرآن سنتے ہیں, یہ کلام پاک گھر میں آپ کے موجود ہے, پڑھ لو کھول کے. اتنا اثر ہوتا کیا؟ ہاں ہوتا اثر ضرور, مگر محفل میں بیٹھ کر متوجہ ہو کر انہماک کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر جو بات دل میں آتی ہے, ایسا ٹھوک بجا کے وہاں نہیں آتی. کیوں؟ وہاں ہر بات کے ساتھ گانے کی بھی آتی, بچے کی بھی آتی, پائل کی جھنکار کی بھی آتی, کوئی فلاں صاحب کوئی ڈھکا صاحب بھی آتے. یہاں کیا ہوتا ہے, از دل خیزت بر دل ریزت, دل سے نکلتی دل میں اترتی. یہاں کوئی خلل نہیں ہوتا. شیطان بھی گھبراتا یہاں آتے ہوئے, کیوں؟ اعوذ باللہ پڑھ کر بیٹھتے ہیں یہاں, ہم اللہ کی پناہ دے کر بیٹھتے ہیں. تو محفل میں آنے سے فائدہ ہوتا ہے. اسی واسطے اللہ کا حکم بھی ایسا ہی ہے. کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور ایک علاج سن لو. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بندہ اللہ سے یوں کہے اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیجھا ومولاہا وانت خیر من زکاہا. یہ دعا کرے دل صاف ہو جائے گا. یہ دعا ہم نے پنسورے میں درج کر دی ہے, کھول کے دیکھ لو دعاؤں کے بیان میں. اللہم آتی نفسی تقواہا, کیا ترجمہ؟ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما. انت ولیجھا ومولاہا, آپ اس کے کارساز ہیں, آپ اس کے مولا ہیں. دیکھو یہاں آیا نا مولا, یہ ولی سے بنا ہے مولا. اور کیا فرمایا؟ وانت خیر من زکاہا, اور آپ بہتر ہیں جو اس کو دھل سکتے ہیں, ہم دھل نہیں سکتے. اس کو دھلائی کرنے کے لیے کوئی اور ڈرائے کے لیے نہیں ہے, اس کو دھلنے والے آپ ہیں. اور ایک روایت میں یاد آیا, فرمایا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا. اے اللہ آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے, اور آپ کی رحمت ہمارے اعمال سے زیادہ قابل امید ہے, اس لیے ہمارے قلب کو آپ دھل دیجئے. تو اس قسم کی بہت سی دعائیں ہیں, صحبت میں رہیں, استفادہ کریں. آگے ایک بہت طویل واقعہ ہے, او کالذی مر علی قریۃ سے.